العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة۔ معزز سامعین اکرام اور میری پیاری بہنوں، میری تقریر کا عنوان ہے مسلم قوم کی تعلیمی پسماندگی اور ارتداد۔ دختران ملت کی علمی کاوشوں کو اگر شمار کیا جائے تو صحائف اور دفاتر کم پڑ جائیں گے۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اب تک جاری ہے، لیکن موجودہ وقت میں ہمارے ملک کے تعلیمی سانچوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی سے کٹ گئے ہیں۔ علم و فضل اور حقائق کے باب میں ہمارا ماضی ہم سے کہیں دور چلا گیا ہے۔ مختلف رپورٹ کے مطابق مسلمانوں میں تعلیمی نظام بہت نچلی سطح پر ہے۔ جس قوم کی شروعات اقرا سے ہوئی تھی، آج وہی قوم علمی میدان میں انحطاط و زوال کا شکار ہو گئی ہے۔ جس قوم میں علوم و فنون کے ماہر پیدا ہوئے، آج وہی قوم اپنے اسلاف کے علوم و مقارف سے بے خبر ہوتی جا رہی ہے۔ قومی سطح پر مسلمانوں کی تعلیمی شرح قابل افسوس ہے، لیکن لڑکیوں کی تعلیم کے نظم کے سلسلے میں صورتحال ناگفتہ ہو گئی ہے۔ معزز سامعین اکرام اور میری پیاری بہنوں، لڑکیوں کی تعلیم کا نظام کافی حساس اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، لیکن وہ تعلیم جو قرآن و حدیث اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے، یہ فتنے سے کم نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا فتنہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے دور ہو جائے۔ مسلمانوں کے لیے محض تعلیم ضروری نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت اور دینی حمیت اور غیرت بھی ضروری ہے۔ معزز سامعین اکرام اور میری پیاری بہنوں، حالیہ زمانے میں مسلمان لڑکیوں میں بڑھتے ہوئے فتنہ ارتداد کو دیکھا جائے اور فتنہ ارتداد کی لہر کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ ان واقعات میں بیشتر وہ بچیاں ہیں جن کی تعلیم پر تو بھرپور توجہ دی گئی، لیکن افسوس کہ دینی تربیت کا نظام ناقص رہ گیا تھا، جو کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ یہ بہت حساس اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اگر فوری طور پر اس سمت میں پیش رفت نہ کی گئی تو اس کے نتائج سے پوری قوم متاثر ہو سکتی ہے۔ ارتداد کی آندھی اگر تعلیمی راستوں اور تعلیمی اداروں کی جانب سے اٹھے تو پھر اس کی زد میں گاؤں دیہات کے غریب افراد اور ان پڑھ طبقہ نہیں، بلکہ ظاہری طور پر حشاش، بشاش اور دانشوران اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور موجودہ وقت میں ارتداد کی آندھی اسی تعلیمی راستے سے آ رہی ہے، لہذا ہمیں بچاؤ کے لیے ایسے مضبوط نظام کی ضرورت ہے جو اس آندھی کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ کسی مسلمان کا دین سے پھر جانا، احکام اسلام کو نہ ماننا یا کسی حکم شرعی سے انکار کر دینے کو شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی مومن اسی وقت مرتد ہوتا ہے جب اس کے اندر اسلام کی جڑیں مضبوط نہ ہو، وہ ایمان و یقین سے خالی ہو اور اسلامی تعلیم و تربیت اور عقیدہ توحید کمزور ہو، کفر و شرک کی نحوست سے لا علمی ہو، یا وہ اصلی و بنیادی کمزوریاں ہیں جو ایک مومن کو کفر و ارتداد تک پہنچا دیتی ہیں اور انہی کمزوریوں
کمزوریوں کے سبب لڑکیاں آسانی سے شیطانی حملے کا شکار بن جاتی ہے اور وقتی دوستی معمولی فائدے کے چکر میں آسانی سے مرتد ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے عام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی ہوتی اور اپنے اس فرض کو ایمانداری سے ادا کیا ہوتا جو اللہ نے ہمارے کندھوں پر رکھا ہے، تو اتنی آسانی سے دشمنان دین سازش میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ معزز سامعین اکرام اور میری پیاری بہنوں، ارتداد کا ایک اہم سبب بے پردگی و بے حیائی بھی ہے۔ حیا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا نہ ہو تو پھر وہ جو چاہے وہ کرے۔ حیا کے بغیر انسان بے لگام ہو جاتا ہے۔ جس طرح بغیر روح کے جسم کھڑا نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر حیا کے ایمان زندہ نہیں رہ سکتا، اور حیا کی پہچان پردے سے ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام میں پردے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اسلام نے عبادات میں بھی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بھلا عام حالات میں بے پردگی کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ عورتوں کا پردہ کرنا فطری عمل ہے۔ بے پردگی نہ صرف اسلام سے بغاوت ہے بلکہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بے حیائی بے پردگی کا فتنہ ارتداد کے فتنے میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی وہ بہنوں بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پردے کی عادت ڈلوانی چاہیے تاکہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنہ ارتداد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔